السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اچھا چالو ہے جی جی. وہ کچھ پرابلم پیچھے ہو جاتا ہے وہ وائرنگ کی وجہ سے. جی جی. یہ ابھی ویڈیو دکھتا ہے زوم کے اندر. فوٹو دکھتا ہے. کیمرہ کہاں ہے برابر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز آ رہی ہے؟ جی جی اجل آواز آ رہی ہے. آپ لوگوں کے مبارک چہرے تو نظر نہیں آ رہے. برابر. چلو کوئی بات نہیں، آواز آ رہی ہے تو شروع کر دو. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجوفي البخاري رحمه الله تعالى، نفع الله بعلومه وفيوزه آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان. وقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اب کتاب الصوم کو تمہارے سامنے ذکر کیا. اس سے پہلے مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نماز کو اور نماز کے بعد کتاب الزکوٰۃ کو تمہارے سامنے ذکر کیا. پھر اس کے بعد کتاب الحج کو ذکر کیا، اور اب تمہارے سامنے کتاب الصوم کو ذکر کر رہے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی کی یہ ترتیب کیوں ایسی کی، اس کے متعلق دو جواب ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اعمال کی دو قسمیں ہیں. ایک تو اعمال کی ایک قسم وہ جس میں کرنا پایا جاتا ہے، جیسے نماز پڑھنا ہے، اور اسی طریقے سے کیا ہے زکوٰۃ وغیرہ دینا ہے. اور ایک تو ہے کہ جس میں ترک پایا جاتا ہے، یہ دوسری قسم ہے. تو چونکہ روزے میں ترک پایا جاتا ہے، کھانا چھوڑنا پڑتا ہے، پانی چھوڑنا پڑتا ہے، جمع وغیرہ چھوڑنا پڑتا ہے، اس وجہ سے جو کرنے کی چیزیں تھیں ان کو پہلے ذکر کیا، جیسے حج ہے، زکوٰۃ ہے اور نماز ہے. اور جس میں ترک کی چیز صحیح پائی جاتی ہے وہ روزہ ہے، اس وجہ سے اس کو آخر میں ذکر کیا. لیکن دوسرا جواب جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے، اور وہی ہے کہ حدیث پاک میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی الاسلام علی خمس جہاں ذکر کیا ہے، وہاں پر کہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم کو پہلے ذکر کیا ہے، حج کو بعد میں ذکر کیا ہے. اور بعض حدیثوں میں حج کو پہلے ذکر کیا ہے، صوم کو بعد میں ذکر کیا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ان حدیث کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کیا کتاب الزکوٰۃ اور کتاب الحج وغیرہ کو پہلے ذکر کرنے کے بعد اب کتاب الصوم کو ذکر کر رہے ہیں.
بعض نسخوں میں کتاب الصیام ہے اور بعض کتابوں میں کتاب الصوم ہے. بہرحال ہمارے کے پاس جو کتاب ہے اس میں کتاب الصوم ہے. صوم کے لغوی معنی تو آتے ہیں امساک کے، رک جانے کے، لیکن اصطلاح شرع میں کہتے ہیں کھانے پینے اور جماع سے صبح صادق سے لے کر مغرب تک رک جانے کا نام کیا ہے؟ نیت کے ساتھ رک جانے کا نام صوم ہے. بہرحال مصنف رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر کتاب الصوم کو تمہارے سامنے ذکر کیا. اسلام کی بنیادی عبادتوں میں سے ایک عبادت روزہ رکھنا بھی ہے کہ اس میں مخصوص وقت سے لے کر صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع سے معنی یا رک جانے کا نام روزہ ہے. روزے کی فرضیت اس میں مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ذکر کی کہ جس طریقے سے نماز فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، حج فرض ہے، اسی طریقے سے روزہ بھی فرض ہے. اور روزہ کی فرضیت کو یہاں پر مصنف رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں اور اس میں قرآن پاک کی آیت ہے، اس آیت کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. تو معلوم ہوا کہ ہم سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کے اوپر بھی روزہ فرض تھا اور ہمارے اوپر بھی روزہ فرض ہے. یہودیوں کے اوپر بھی اور کیا ہے نصرانیوں کے اوپر بھی رمضان ہی کے روزے فرض تھے جیسا ہمارے اوپر روزے فرض ہیں، لیکن انہوں نے اپنی عادت کے اعتبار سے تحریف کر لی. ایک مرتبہ کیا ہے گرمی کے دنوں میں جب رمضان کا مہینہ آیا تو انہوں نے کہا کہ ہم 30 روزے کی جگہ پر کیا ہے 40 روزے رکھ لیں گے یا 30 روزے کی جگہ پر ہم 60 روزے رکھ لیں گے اور اس وقت گرمی میں ہم روزے نہیں رکھتے. اس طریقے سے انہوں نے تبدیل کر دیا. نصارہ نے بھی ایسا ہی کیا اور اسی طریقے سے کیا ہے بنو اسرائیل نے بھی ایسا ہی کیا، یہودیوں نے بھی ایسا ہی کیا. تو اس میں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم میں کما کتب سے مراد کیا ہے رمضان کے روزے ہیں. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفس روزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتوں کے اوپر فرض کیا ہے. کسی کے اوپر کسی قسم کا روزہ تھا. حضرت مریم علیہ السلام کے اوپر جو تھا لا اکلم اليوم انسیہ، میں آج کسی انسان سے بات نہیں کروں گی، تو یہ بھی اس قسم کا روزہ تھا. بہرحال روزہ کے معنی آتے ہیں امساک کے اور اصطلاح شرع میں امساک کون سا ہے اور کب سے کب تک ہے وہ تمہارے سامنے ذکر کیا. یہاں پر رمضان کے روزے کی فرضیت بتائی گئی اور رمضان کے روزے کی فرضیت کیا ہے مدینہ منورہ میں جب حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے ہیں اس وقت ہوئی ہے. بہرحال باب وجوب صوم رمضان وقول تعالی یا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. روزہ رکھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ تقوی کا پیدا ہو جانا. اگر روزہ رکھنے کے بعد تقوی پیدا ہو گیا تو پھر اس صورت میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ محبت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ڈر یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے معیت پیدا ہو گئی تو تقوی پیدا ہو جائے گا اور تقوی پیدا ہو جائے گا تو روزہ کیا ہو جائے گا. روزے کا جو اصل مقصود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکے رکھنا نہیں چاہتے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کیا ہے کھانے کا کنٹرول نہیں ہے کہ کنٹرول کروا رہے ہوں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوت شہوانیہ کو دبانے کے لیے اور نفسانی طاقتوں کو کمزور کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو رکھا ہے. بہرحال روزہ بہت ہی اونچی عبادت ہے، بہت ہی بڑی فضیلت ہے اور رمضان سے پہلے بھی روزے کی فرضیت تھی. عاشورہ کا روزہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے روزوں کی سب فرضیت کو ختم کر دیا، صرف استحباب کو باقی رکھا. اس وجہ سے دوسرے روزے جو ہیں وہ نفل ہے اور رمضان کا روزہ ہر مسلمان کے عاقل اور بالغ کے اوپر رکھنا فرض اور لازم اور ضروری ہے. جی حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابي عن طلحة بن عبيد الله ان اعرابيا جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر الراس
فقال या रसूल अल्लाह حضور اقدس صلی اللہ، یہ حدیث بھی پہلے تمہارے سامنے گزر گئی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے علاقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے چند مسائل کی تحقیق کرنے کے لیے آئے تھے، اور اس صورت میں سفر کی وجہ سے ان کے بال بھی بڑے پراگندہ تھے، اور اسی طریقے سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے سوالات کیا کہ تمہارے آدمی ہمارے یہاں آئے تھے اور انہوں نے یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، یہ کہا، روزہ رکھنے کے لیے کہا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کی تصدیق فرمائی کہ جو انہوں نے کہا وہ بالکل صحیح ہے۔ سائل الراس سے فقال या रसूल अल्लाह अखबिरनी मादा फरद अल्लाह अलैहि मिन الصلاة فقال الصلوات الخمس इल्ला अन ततव्वा शैआ فقال अखबिरनी یعنی 5 نمازیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے، اس 5 نمازوں کے علاوہ اگر تم نوافل تم پڑھنا چاہو یا نوافل پڑھتے ہو تو نوافل پڑھنا درست ہے۔ جی فقال अखबिरनी मादा फरद अल्लाह अलैहि मिन الصيام فقال शहर रमजान इल्ला अन ततव्वा शैआ। ہاں، اس میں پھر رمضان روزے کے متعلق کہا تو معلوم ہے کہ پورا مہینہ رمضان کا جو پورا مہینہ ہے اس پورے مہینے کے روزے رکھنا فرض اور لازم اور ضروری ہے۔ جی فقال أخبرني ماذا فرض الله علي من الزكاة قال فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام فقال والذي أكرمك بالحق لا أن تطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا فقال اس رسول حدیث سے معلوم ہے کہ اگر فرض جو ہے اس کو کما حقہ ادا کیا جائے تو پھر اس صورت میں کیا ہے، سنن یا نوافل وغیرہ کی ضرورت نہیں رہتی۔ سنن اور نوافل وغیرہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہے اور اس کو ہمارے لیے پڑھنا ضروری ہوتا ہے، اس وجہ سے کہ جیسا فرائض کا حق ہے اس فرائض کو حق کو ہم اچھی طریقے سے ادا نہیں کر سکتے۔ اس وجہ سے حساب کتاب کے موقع پر جس وقت ضرورت پیش آئے گی اور اس وقت فرائض میں کمی ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہے گا کہ دیکھو ان کے اکاؤنٹ میں کچھ واجبات ہے یا نہیں ہے، اگر واجبات ہے تو واجبات کے ذریعے سے اس کمی کو پورا کیا جائے، اور اگر کیا ہے پھر بھی کمی پوری نہیں ہوگی تو کہا جائے گا کہ دیکھو ان کے اکاؤنٹ میں، ان کے کھاتے میں سنن وغیرہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر سنن پڑی ہوئی ہوگی تو اس سنن کے ذریعے سے اس فرائض میں جو کمی ہے وہ پوری ہو جائے گی، اور اگر سنن سے بھی نہیں ہوگی تو پھر نوافل وغیرہ کے ذریعے سے پوری ہوئی۔ تو سنن اور یہ نوافل مکملات للفرائض ہے، لیکن اگر کوئی آدمی فرائض کو کما حق ہو اس کو ادا کرے تو پھر اس صورت میں نوافل کی ضرورت نہیں رہتی۔ ہاں، نوافل کے ذریعے ایسی صورت میں نوافل کے ذریعے سے رفع درجات ہوں گے، برکات ہوگی، وہ دوسری بات ہے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الصدق أفلح إن صدق أو قال دخل الجنة إن صدق۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر یہ آدمی نے جو اپنا وعدہ کیا ہے اس وعدے کو اچھی طریقے سے پورا کر لیا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جی حدثنا مسدد قال زمام ابن ثعلبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور یہ پہلے تفصیل کے ساتھ تمہارے سامنے گزری ہے۔ جی حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وامر بصيامه۔ یوم عاشورہ کسے کہتے ہیں؟ اس میں دو قول ہے۔ ایک قول تو یہ ہے کہ 10ویں محرم کو عاشورہ کہا جاتا ہے، عاشر محرم، محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ یوم التاسع یعنی 9ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ مشہور یہ ہے کہ 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے اس وقت ان کے اوپر عاشورہ کا روزہ رکھنا فرض تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ عاشورہ کا روزہ بہت ہی بڑی فضیلت والا دن ہے، اس وجہ سے اس دن کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے۔ بہرحال ہمارے یہاں تو محرم کی 10ویں تاریخ کو تعزیے وغیرہ کی وجہ سے لوگوں میں مشہور ہو گیا، یہ تعزیے کی وجہ سے مشہور نہیں ہوا، بلکہ محرم کا 10ویں تاریخ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں پہلے ہی سے بہت ہی برکت والا دن ہے۔ بہت سارے واقعات، بڑے بڑے واقعات 10ویں محرم کو ہوئے ہیں، اس وجہ سے جیسے کیا ہے فرعون کی تکالیف سے نجات دینا اور فرعون کا مر جانا، یہ بھی کیا ہے ڈوب کر مر جانا، یہ بھی اسی دن ہوا ہے، اور اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ وغیرہ۔ بہرحال یہ عاشورہ کا جو دن ہے اس دن کی فضیلت کی وجہ سے اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، اس وجہ سے ان کو زیادہ شہرت ملی اور زیادہ فضیلت حاصل ہوئی۔ اگر کیا ہے
حضرت امام حسین کے شہادت کی وجہ سے یہ دن مشہور نہیں ہوا، بلکہ وہ پہلے سے ہی مشہور تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بھی روزے رکھتے تھے، اور جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مدینہ منورہ میں یہود بھی روزہ رکھتے ہیں، تو ان کو پوچھا گیا کہ بھائی اس دن تم روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی دی تھی، اس وجہ سے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم زیادہ حقدار ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اتباع کریں۔ اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن کے روزے رکھنے کا ارادہ فرمایا کہ آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میں 2 دن کا روزہ رکھوں گا۔ بہرحال اس وجہ سے 2 دن کے روزے رکھنا افضل ہے، 9ویں 10ویں کو یا 10ویں 11ویں کو۔ جی فلما فرض رمضان طرق وكان عبد الله رضي الله عنه لا يصوم الا يوافق صومه. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس عن يزيد بن ابي حبيب عن عراق بن مالك حدثه ان عروة اخبره عن عائشة رضي الله عنها ان قريشا كانت تصوم يوم عاشوراء في الجاهلية، ثم امر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصيامه حتى فرض رمضان، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شاء فليصمه ومن شاء افطر. باب اس وجہ سے اب کیا ہے، عاشورہ کا روزہ رکھنا مستحب ہے یا نفل ہے؟ چاہو تو رکھو، چاہے تو نہ رکھو۔ جی باب فضل الصوم. حدثنا عبد مصنف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس ترجمۃ الباب میں روزے کی کیا فضیلت ہے، روزے کا کیا ثواب ہے، روزے کا کیا مقام ہے، وہ تمہارے سامنے ذکر کر رہے ہیں۔ جی حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابي زناد عن الأعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل فإن امرؤ. اس حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصیام جنۃ، جنہ کہتے ہیں ڈھال کو۔ تلوار کے ساتھ جب لڑی جاتی ہے تو اس وقت میں ایک چیز ہاتھ میں ہوتی ہے جس کو ڈھال سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ سامنے والا اگر حملہ کرے تو اس ڈھال کے اوپر اس کو روک لیا جاتا ہے، اور وہ زخمی ہونے سے یا قتل ہونے سے وہ روکنے والی ہوتی ہے، تو اسی طرح اس کو ڈھال کہتے ہیں۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ یہ ڈھال ہے۔ شیطان کے جو حملے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی یا نفس کے جو حملے ہوتے ہیں، اس کو کیا ہے اس روزے کے ذریعے سے روکا جاتا ہے، اور روزہ اس کے لیے بمنزل ڈھال کے ہیں۔ اس وجہ سے اس لیے فرمایا کہ صوم جنۃ، لہذا روزہ رکھنے کے بعد کیا ہے وجہ اس کی ظاہر ہے، اور یہ ہے کہ دیکھو تم نے سنا ہوگا کہ انسان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نفسانیت رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر شہوت رکھی ہے، اور یہ نفسانیت اور شہوت جب کیا ہے یا شیطان کا جو اثرات یا شیطان کی جو گردش یا شیطان کا جو تصرف ہے انسان کے اوپر اس وقت ہوتا ہے جب وہ کھانے پینے میں اور دوسری لذت کی چیزوں میں زیادہ منہمک ہوتا ہے۔ جتنا زیادہ منہمک ہوتا چلا جاتا ہے اتنا ہی اس کا نفس کا اثر یا اسی طریقے سے کیا شیطانی اثر اس کے اوپر زیادہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا کھانے کے بعد اچھا بولنے کی، اچھا سننے کی، اچھا دیکھنے کی وغیرہ کی سب کی خواہش پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ کیا ہے انسان کو لذائذ میں مبتلا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دھیان سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے روکنے والی چیز بن جاتی ہے۔ اور اسی طریقے سے ایسے حالت میں شیطان کو بھی موقع مل جاتا ہے زیادہ گمراہ کرنے کا یا زیادہ لذات میں ملوث کرنے کا۔ لیکن جب آدمی کھاتا ہے، کھانا پینا وغیرہ کو ترک کر دیتا ہے تو کھانے پینے کی وجہ سے نفس میں ایک قسم کی گراوٹ پیدا ہو جاتی ہے، نفس میں ایک قسم کی کمزوری پیدا ہو جاتی ہے۔ زیادہ کھاؤ گے تو زیادہ سونے کو بھی ضرورت پیش آئے گی، دیکھنے کی بھی ضرورت پیش آئے گی، اچھا دیکھنے کی بھی ضرورت ہوگی، اچھا سننے کی، میوزک وغیرہ سننے کی بھی خواہش پیدا ہوگی۔ اور اگر کیا ہے روزہ رکھا جائے گا تو روزہ رکھنے کی وجہ سے یہ ساری قوتیں کمزور پڑ جاتی ہے۔ جیسے تمہیں معلوم ہوگا کہ بہت زیادہ جب روزہ لگا ہوا ہو، زیادہ بھوک لگی ہوئی ہو، زیادہ پیاس لگی ہوئی ہو، تو اس وقت کسی سے بات کرنے کو بھی جی نہیں چاہتا۔ اس وقت اگر تمہیں کوئی کہے کہ چلو سینما دیکھنے چلیں تو تم کہہ دو گا کہ نہ بھائی میری تو سینما دیکھنے کی بھی ہمت نہیں ہے، گانا سننے کی بھی ہمت نہیں ہے، قوالی سننے کی بھی ہمت نہیں ہے، آدمی انکار کرتا چلا جاتا ہے۔ تو اس طرح معلوم ہوا کہ بھوکا رہنے کی وجہ سے خلاصہ یہ نکلا کہ زیادہ کھانے کی وجہ سے
یہ دوسرے اعضاء جو ہیں وہ سب بھوکے بن جاتے ہیں. ان کو اچھے سے اچھا دیکھنا، اچھے سے اچھا کھانا، اچھے سے اچھا پینا اور اچھے سے اچھی لذتیں حاصل کرنے کی طرف رغبت ہوتی ہے. اور جب کیا بھوک ہو جاتی ہے اور بھوک کی وجہ سے اب یہ ساری طاقتیں جو ہے کمزور پڑ جاتی ہے. نہ دیکھنے کو جی چاہتا ہے، نہ بولنے کو جی چاہتا ہے، نہ کچھ کرنے کو جی چاہتا ہے. اس وجہ سے فرمایا کہ الصوم جنۃ، صوم ایک ڈھال ہے کہ اس کے ذریعے سے آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے، یا آدمی یہ ایک ڈھال ہے کہ جس کے ذریعے سے جہنم کے کاموں سے وہ آدمی رک جاتا ہے اور بچ جاتا ہے. تو یہ روزہ آدمی کو جہنم سے بچاتا ہے، روزہ آدمی کو شیطانی اثرات سے بچاتا ہے. الصوم جنۃ الصیام جنۃ فلا یرفث ولا یجہل. فلا یرفث ولا یجہل. بس اس وجہ سے رفث کے کام حدیث پاک میں کتاب حج میں بتایا تھا، فلا رفث ولا فسوق. تو اس روزے کی حالت میں ان تمام چیزوں سے رکنا چاہیے. جی. فإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني یہاں صائم. تک کہ اگر کوئی آدمی اس کے ساتھ قتال کرے یا اس کے ساتھ گالی گلوچ کرے تو تمہیں گالی گلوچ کرنے سے رک جائے. تم چاہے مظلوم ہو پھر بھی تم کو گالی گلوچ کرنے سے یا اس کے ساتھ مقابلہ کرنے سے رک جانا چاہیے، اس وجہ سے کہ تم روزے کے ساتھ ہو، اور روزے کے ساتھ ہونے کی وجہ سے بیکار کی چیزیں، رفث کی چیزوں سے تم کو بچنے کی ضرورت ہے. اور اپنے دل میں تمہیں کہنا چاہیے کہ بھائی میں تو روزے دار ہوں، مجھے اس کے ساتھ اس کے جواب، اس کے بعد کا اس کی گالی کا جواب نہیں دینا چاہیے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو تم کہہ دو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی میں روزے کے ساتھ ہوں، اس وجہ سے اس قسم کی بکواس کی چیزیں یا اس قسم کی فضول اور رفث کی چیزوں سے احتراز کرو. جی. فليقل إني صائم مرتين والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح اس المسك. حدیث پاک میں جو دوسرا بتایا گیا ہے خلوف فم الصائم، پیٹ میں بھوکا رہنے کی وجہ سے کیا ہے، ایک قسم کی جو بدبو پیدا ہوتی ہے، جو بھوک کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے. آدمی جب بہت زیادہ بھوکا رہتا ہے تو بھوکا رہنے کی وجہ سے معدے میں جب بھی کھانا نہیں ہوگا تو اس صورت میں معدہ خالی ہوگا، تو خالی معدے کی وجہ سے جو ایک قسم کی بدبو پیدا ہوتی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معدہ، خلوع معدہ کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ مشک سے زیادہ فضیلت والی ہے، مشک سے زیادہ بہتر ہے. وہ خلوف و فم الصائم، اس کے متعلق اگر تمہیں دیکھنا ہو تو احیاء العلوم میں دیکھنا. احیاء العلوم میں تقریباً 30 وجہ اس کی ذکر کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے حضرت شیخ نور اللہ مرکز نوجز المسالک میں بھی اس کی بہت ساری قسمیں ذکر کی ہے. سب سے زیادہ سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ بہتر جو یہ ہے کہ جیسے اگر کسی آدمی کو کسی کے ساتھ عشق ہو جائے، اور عشق بھی بہت ہی انتہائی درجے کا عشق ہو، تو معشوقہ کی ہر ادا، معشوقہ کی ہر چیز اس کو بہت ہی زیادہ عمدہ اور بہت ہی زیادہ افضل اور بہت ہی زیادہ بہتر محسوس ہوتی ہے. سمجھ میں آ گیا؟ معشوقہ کے بدن سے کیا نکلنے والی بدبو بھی اس عاشق کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہوا کرتی ہے. معشوقہ اسی وجہ سے جو عاشق حضرات ہیں وہ معشوقہ کے چیزوں کی جو تعریف کرتے ہیں، بالوں کی اور آنکھوں کی اور یہ کی، وہ سب اسی درجے سے ہے. تو اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی وجہ سے یہ کہا جائے گا کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بندہ اتنا محبوب ہو جاتا ہے، اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ طیب اور پاکیزہ ذات کو بھی محبوبیت کی وجہ سے، بھوکے رہنے کی وجہ سے اس کے منہ میں جو بدبو پیدا ہوتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو مشک سے زیادہ پسند ہے. دوسرا قول یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن جس وقت وہ قبروں سے اٹھیں گے تو اس وقت ان کے زبانوں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی، جس سے پتہ چلے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں روزہ رکھا کرتے تھے وغیرہ وغیرہ. بہرحال کہاں گیا اللہ والذی نفسی بید چل والذی نفسی بیدی لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک یترک طعامہ وشرابہ وشہوتہ من اجل الصیام لی وانا اجزی بہ. اللہ جل جلالہ امن والو نہ کھانے کا محتاج ہے، نہ پینے کا محتاج ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو یہ چیز ہے ہی نہیں.
اور انسان سراپا محتاج ہے، بغیر کھائے نہیں رہ سکتا، بغیر پیے نہیں رہ سکتا، بغیر سوئے نہیں رہ سکتا. لیکن جب یہ اپنی خواہشات کو بھی وہ چھوڑتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ آدمی بہت زیادہ محبوب اور بہت زیادہ پسندیدہ ہو جاتا ہے. جی. والحسنۃ بعشر امثالها باب الصوم کفارۃ. اور پھر اس صورت میں جو ہے اس کو جو ہے نیکیوں کا جو ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یترکو طعامہ و شرابہ و شہوۃ من اجلی، میری وجہ سے، یعنی میں نے کہا تو میرے کہنے کی وجہ سے اس نے چھوڑ دیا. میں نے کہا کہ مت کھاؤ مت پیو تو بس اس وجہ سے اس نے میرے کہنے کی وجہ سے چھوڑ دیا. حالانکہ بہت ہی محتاج تھا، بغیر پیاس کے بغیر پانی کے یہ رہ نہیں سکتا، لیکن میں نے کہا کہ صبح سے لے کر شام تک پانی نہیں پینا. اب وہ کسی حالت میں پانی نہیں پیے گا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے سے بڑے آدمی کی بات تو دوسری ہے، لیکن چھوٹے سے چھوٹے بچہ بھی جب روزہ رکھ لیتا ہے اور بہت زیادہ گرمی کے دنوں میں اس کو پیاس لگتی ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہوتا اور فریج میں بڑھیا سے بڑھیا شربت رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کو ایک گھونٹ بھی نہیں پیتا، بلکہ اس کو کتنا ہی دینا چاہو تو وہ کہے گا کہ نہیں میں مر جاؤں گا لیکن مغرب تک میں کچھ نہیں پیوں گا. تو گویا کہ اس نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کھانا پینا وغیرہ کو چھوڑا ہے. اور اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے کہ میری وجہ سے، میرے کہنے کی وجہ سے اس نے چھوڑا ہے. من الصیام لی، الصیام لی وانا اجزی بہ. اور سیام لی، روزہ میرے لیے ہے. اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسری عبادت ایسی ہے کہ جب بھی تم اس عبادت کو کرو گے تو اس صورت میں اس میں لوگوں کو معلوم ہوگا کہ یہ عبادت تم کر رہے ہو. نماز پڑھو گے تو دور سے بھی کوئی آدمی دیکھے گا، اس کو پتا چلے گا کہ یہ آدمی نماز پڑھ رہا ہے رکوع اور سجود کرنے کی وجہ سے. اور اسی طریقے سے زکوٰۃ دو تو اس میں بھی پتا چلے گا. روزہ احرام باندھو حج کرو تو اس میں بھی احرام کی وجہ سے پتا چل جائے گا کہ یہ حج یا عمرے کا احرام کر رہا، عمرے کا عمل کر رہا ہے وہ. تو دوسرے جو اعمال ہے اس اعمال میں تو لوگوں کو پتا چل جاتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اس میں کسی کو پتا نہیں چلتا کہ اس نے روزہ رکھا ہے یا روزہ نہیں رکھا. اسی وجہ سے تم نے صاحب ہدایہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زمانے میں سنا ہوگا کہ انہوں نے 13 سال تک یا 15 سال تک ہدایہ کو لکھا اور 15 سال تک ہدایہ لکھنے میں وہ ایسے روزے کے ساتھ رہے کہ گھر والوں کو بھی پتا نہیں چلا کہ انہوں نے روزہ رکھا ہے. اور کیا ہے تو روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جب تک آدمی خود نہ بتائے میں روزہ، میرا روزہ ہے یا میں روزے سے ہوں، وہاں تک سامنے والے کو پتا نہیں چلتا. تو اخلاص اس میں اعلیٰ درجے کا پایا جاتا ہے. اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان فرمایا کہ صوم لی، روزہ میرے ہی لیے ہے، یعنی اخلاص کے ساتھ یہ عبادت میرے لیے ہوتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس اخلاص کے ساتھ جو بھی کیا جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہوتا ہے. اس وجہ سے فرمایا وانا اجزا بہی وانا اجزا بہی، دونوں طریقے سے پڑھا گیا ہے. پہلی صورت میں تو مانا یہ ہوگا کہ میں اس کا بدلہ دیتا ہوں. اب اس صورت میں فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جو عبادتیں ہیں اس عبادتوں کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بتا رکھا ہے کہ یہ کام کرو گے تو اتنی نیکی لکھ دینا، یہ کام کرو گے تو اتنی نیکی لکھ دینا. یعنی دوسری عبادتوں کا ثواب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق فرشتے لکھ دیتے ہیں، چاہے وہ نماز ہو، چاہے روزہ ہو، چاہے حج ہو، چاہے ذکر ہو، چاہے تلاوت ہو. یہ لیکن روزہ جو ہے اس کا ثواب تم نہ لکھنا، اس کا ثواب میں دوں گا. تو اس صورت میں اس عمل کی فضیلت ثابت ہوئی کہ دوسرے اعمال کا بدلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے دوسرے لوگ لے دیتے ہیں. جیسے اگر کوئی سخی آدمی ہو اور اس نے مقرر کر رکھا ہو کہ جو بھی آئے ایسا ہو تو اس کو اتنے پیسے دے دینا، ایسا ہو تو اس کو اتنے پیسے دے دینا، اور وہ محرر یا عادل یا منشی اس کا دے دیتا ہے.
اور کوئی خود ہی دینے کو اور کوئی بڑا اہم ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں خود اپنی طرف سے دیتا ہے. تو اس طریقے سے یہاں پر ایک معنی تو یہ ہوا کہ روزہ اتنا اہم عمل ہے کہ اس کا ثواب اللہ جل جلالہ و من والہ عطا فرماتے ہیں. دوسری فضیلت اس میں یہ ہے کہ دوسرے جو آدمی ہے وہ جو جواب دیں گے یا وہ جو دیں گے تو وہ لمیٹڈ محدود طریقے پر دیں گے، لیکن سیٹھ جب دینا چاہتا ہے تو اس صورت میں تو سیٹھ جب دینا چاہتا ہے تو اس وقت میں کوئی اس کی رکاوٹ نہیں ہوتی، وہ اپنی مرضی سے دیتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی غریب کو پیسے دے تو 1 روپیہ دے گا، اور اگر کوئی اور زیادہ آ گیا تو 10 روپیہ دے گا، اور اس سے بڑا کوئی آ گیا تو 100 روپیہ دے گا. لیکن سیٹھ جب دینا چاہتا ہے اور وہ بھی جب بڑا کریم ہو، بڑا صحیح ہو، تو وہ لامحدود طریقے پر دیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب خود ثواب دیں گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ ثواب محدود نہیں ہوگا، لامحدود ہوگا، بہت ہی کثیر کے ساتھ ہوگا. تو اس صورت میں یہ مطلب ہوگا وانا اجزا بھی. اور دوسرا مجہول بھی پڑھا گیا ہے وانا اجزا بھی، تو اس صورت میں مطلب یہ ہوگا کہ میں اپنے آپ کو اس کو دے دیتا ہوں. یعنی روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عشق، اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے نفس جو ہوتا ہے اس نفس کے اوپر دباؤ پڑتا ہے، اور شیطانی حرکات وغیرہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. تم نے دیکھا ہوگا کہ اگر کسی آدمی نے روزہ رکھا ہو اور روزہ میں بہت ہی زیادہ اس کو بھوک یا پیاس وغیرہ لگی ہو، اور ایسے آدمی کو کہو چلو ذرا سنیما دیکھنے چلتے ہیں، اس آدمی کو کہو چلو ذرا گانا گاتے ہیں، یا اس آدمی کو کہو چلو ایسا کام کرتے ہیں، تو وہ سب کے لیے انکار کرے گا کہ نہ، میں کچھ نہیں کرنے کا، مجھے تو کیا ہے بہت زیادہ روزہ لگا ہے، مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں. تو جتنا زیادہ بھوکا رہے گا اتنا ہی اعضاء جو ہیں وہ سیر ہو جائیں گے. آنکھ بھی دیکھنے کو نہیں چاہے گی، اور کان بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوگا، منہ بھی بولنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. اور اگر جتنا زیادہ ان کو سیراب کرو، پلاؤ گے، تو جتنا زیادہ کھاؤ گے تو کھانے کے بعد عمدہ چیز پینے کا، کھانے کے بعد عمدہ چیز دیکھنے کا، عمدہ چیز سننے کا وغیرہ کی خواہشات وغیرہ پیدا ہوتی ہے. تو یہاں پر یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو روزہ رکھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو بدلے میں اپنے آپ کو دے دیتا ہوں. یعنی میری معیت، میری عشق، میری محبت اور میرا تعلق اس کے ساتھ پیدا ہو جاتا ہے. یہ بہت بڑی فضیلت ہے جو روزہ رکھنے کی وجہ سے حاصل ہوتی ہے. وانا اجزا بھی وانا اجزا بھی. جی. والحسنۃ بعشر امثالها. والحسنۃ بعشر امثالها. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ جب آدمی کوئی بھی نیک کام کرتا ہے تو اس کو ایک نیکی ملتی ہے. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس امت محمدیہ کو جب ایک نیکی کرتے ہیں تو ایک نیکی کی وجہ سے کم 10 نیکی تو اس کو ملتی ہے. اس وجہ سے یہ تو ابتدائی معاملہ ہے. اور پھر جب جتنا اخلاص زیادہ ہوگا، جتنی برکتیں زیادہ ہوگی، اس سے 700 گنے تک بڑھ جاتا ہے. بلکہ 700 پر بھی محدود نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اخلاص کی برکت سے اس کی نیکیوں کو اور زیادہ بڑھا دیا کرتے ہیں. دوسری امتوں میں ایک نیکی کا ایک ہی ثواب ملتا تھا، اور یہاں پر ایک نیکی کا کم سے کم ثواب تو 10 گنا ہے. اسی وجہ سے تم نے سنا ہوگا کہ الف لام میم یہ 30 نیکی ہے. بہرحال السلام علیکم 10 نیکی ملتی ہے اس کو. تو اسی طریقے سے ہر ایک نیک کام پر 10 گنا دیا جاتا ہے. عشر امثالها. جی. باب الصوم كفارة. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع عن ابي وائل عن حذيفة قال قال عمر رضي الله عنه من يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة. قال یہ حذيفة حدیث بھی کئی مرتبہ تمہارے سامنے گزر گئی کہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے شرور کے متعلق پوچھا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ کو ایسا ہوگا تو ایسا ہوگا، ایسا ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا، ایسا ہوگا تو اس وقت کیا ہوگا. تو اس طریقے سے جو شرور کی چیزیں تھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے رہتے تھے.
तो फितना होगा तो क्या होगा, फिर फितना होगा तो क्या होगा, फिर उस फितने का क्या होगा। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक मरतबा पूछा, भाई फितनों के मुतालिक किसी के पास कोई हदीस है, वो हदीस हो तो सुनाओ। तो आदमी समझे कि आमतन घरों में जो फितने पैदा होते हैं, मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े, मियाँ बीवी के दरमियान आपस में इख्तिलाफत वगैरह, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि मैं ये नहीं कहता, बल्कि मैं तो उस फितने के मुतालिक पूछना चाहता हूँ जो समंदर की लहरों के मुताबिक, समंदर की मौज के मुताबिक आएगा। तुमने दरिया के किनारे गए होंगे तो देखा होगा कि समंदर की एक मौज आती है बड़ी तेजी के साथ, अभी वो पूरी तरीके से खत्म नहीं होती, इतने में दूसरी आ जाती है, वो खत्म नहीं होती, इस तरीके से तीसरी आ जाती है। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु पूछ रहे थे कि भाई ये तो अभी खैरुल कुरून चल रहा है, अब उसके बाद फितनों का जमाना आएगा और वो फितने होंगे, उस फितने की क्या कैफियत है। हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया कि हाँ मुझे मालूम है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो आजकल तुम देख रहे हो और अच्छी तरीके से तुम्हें तजुर्बा हो गया है कि कोविड की फितना आया, अभी वो फितना खत्म नहीं हुआ कि फिर कोविड की दूसरी किस्म आई, फिर वो खत्म नहीं हुआ कि कोविड की तीसरी किस्म आई। तो इस किस्म के जो फितने हैं यके बाद दिगरे पैदा होते रहेंगे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस सिलसिले में इस चीज के मुतालिक हजरत हुज़ैफा से पूछा कि तुमने इस सिलसिले में कुछ सुना है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो वो बताओ। तो हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि या उमर इब्न खत्ताब, या अमीरुल मोमिनीन, आपको फितना इस किस्म की फितनों की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इस वजह से कि जब तक आप मौजूद हैं वहां तक सारे फितने दबे हुए मौजूद हैं। मौजूदा जमाने में भी यही होता है। समझ में आया कि जब तक कोई शेख, कोई मशाइख, कोई बुजुर्ग, कोई अल्लाह वाला अपने घर में मौजूद होता है, कोई महल्ले में मौजूद होता है, कोई मुल्क में मौजूद होता है, तो सारे फितने दबे हुए रहते हैं। और जहाँ उस शेख का इंतकाल हो गया या वो चले गए तो फिर फितनों से फितने ही पैदा होने शुरू हो जाते हैं। चाहे तो दारुल उलूम देवबंद के हालात को देख लो, चाहे तो मज़ाहिर उलूम के हालात को देख लो, चाहे तबलीग की हालात को देख लो, तो इस तरीके से मकाबीर के होते हुए बहुत सारी चीजें दबी हुई होती है। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को हजरत हुज़ैफा ने कहा कि आप घबराए नहीं, जब तक आप हैं वहां तक कोई फितना सर उठा नहीं सकता। फिर इसके बाद जब आप नहीं होंगे, आप उसके लिए गोया के बंद दरवाजे के मानिंद है। जब दरवाजा बंद हो तो दीवार के पीछे कितना ही शोर हो रहा हो, कितनी ही परेशानियां हो रही हो, तुम जिस जगह पर बैठे हो वहाँ सुकून और इत्मीनान ही होगा और वहाँ राहत ही राहत ही होगी। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हयात तक हर किस्म की क्या है फितरों से क्या है अमन रहा। लेकिन हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल हो गया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इंतकाल के बाद हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का दौर आया और हजरत उमर के न होने की वजह से वो फितनों के दरवाजा टूट गया और उस सूरत में फितने शुरू हो गए। सबसे पहला फितना हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत हुई और फिर इसके बाद जो फितने होते रहे, उम्मत में इख्तिलाफ होते रहे, उम्मत में इंतशार होते रहे और आज तक इसी तरीके से चल रहा है। और अभी भी जो क्या है रोजाना नए नए फितने, नई नई चीजें, नई नई बातें आप देखते रहते हैं कैसी दुनिया में आती रहती है। तो हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फिर पूछा कि अच्छा ये बताओ कि वो दरवाजा जो है वो खोला जाएगा और फिर उसके बाद फितने उसमें दाखिल होंगे या दरवाजा तोड़ा जाएगा। पूछने का मतलब ये है कि दरवाजा अगर खोला गया है तो फिर उसको बंद करना मुमकिन है और बंद होने की सूरत में फिर फितने रुक जाएंगे। लेकिन अगर उस दरवाजे को तोड़ ही दिया गया हो तो वो बंद होने का नहीं, और जब बंद नहीं होगा तो नए नए फितने दाखिल होते रहेंगे। तो हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु तआला ने फरमाया कि दरवाजा तोड़ा जाएगा। चुनांचे हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बाद जो फितने शुरू हुए हैं वो रोजाना बढ़ते ही चले जा रहे हैं। कहीं किस अकायद के सिलसिले में देखो, अमाल के सिलसिले में देखो, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है और अजीब अजीब फितने चलते चलते चले जा रहे हैं और बढ़ते जा रहे हैं। और इस जमाने में अब जो जमाना आ रहा है वो कुर्बे कयामत का जमाना है। इस वजह से इसमें नए नए किस्म के
نئی نئے فتنے اور نئی نئی چیزیں ہوتی رہتی ہے جیسا کہ تم جانتے ہو. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قال عمر فتنة رضی الرجل. قال عمر رضی اللہ عنہ من يحفظ حدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الفتنہ قال حذیفہ رضی اللہ عنہ انا سمعته يقول فتنة الرجل في اہلہ ومالہ وجارہ یکفرها الصلاة والصیام والصدقہ. یعنی گھروں میں جو فتنے ہوتے رہتے ہیں، میاں بیوی کی لڑائی ہے، بھائی بھائی کی لڑائی ہے، اس کے علاوہ کیا باپ بیٹے کی لڑائی وغیرہ ہے، یا اس قسم کی جو مخالفت بے ادبی وغیرہ ہوتی ہے تو وہ توبہ کے ذریعے سے، گناہ کے ذریعے سے معاف ہو جاتی ہے، نماز پڑھنے کی وجہ سے، روزہ رکھنے کی وجہ سے، اور کیا ہے نیک اعمال کرنے کی وجہ سے. یکفر الصلاۃ والصیام والصدقہ. قال لیس اسأل عن ذہ انما اسأل عن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یار اس کے متعلق میں نہیں پوچھ رہا، میں تو اس فتنے کے متعلق پوچھ رہا ہوں جو سمندر کی لہروں کے مانند، موجوں کے مانند آئے گا. جی انما اسأل عن التي تموج كما يموج البحر قال ان دون ذلك بابا مغلقا قال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت اس فتنوں کے درمیان میں ایک دروازہ ہے جو ابھی دروازہ بند ہے، اور اشارہ کر دیا کہ وہ اس میں جو یہ آپ ہیں، آپ کی فضیلت کی وجہ سے، آپ کی برکت کی وجہ سے سارے کیا ہے فتنے دبے ہوئے ہیں، اور جب آپ نہیں ہوں گے تو پھر اس صورت میں کیا ہو جائے گا، وہ فتنے رونما ہوں گے. قال فيفتو او يكسر قال پوچھا يكسر کہ جو دروازہ ہے وہ دروازہ کھولا جائے گا یا دروازہ توڑا جائے گا، اور اس کی وجہ اور تفصیل میں نبی بتائی تم کو. جی قال ذاك اجدر الا يغلق الى يوم القيامه قلنا لمسروق سله اكان عمر رضي الله عنه يعلم من الباب فساله فقال نعم كما يعلم ان دون کیا غد. ہوا ابھی جیسے کہ میں نے بتایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ وہ دروازہ میں خود ہوں. کہا کہ ہاں جس طریقے سے تمہیں معلوم ہے کہ کل کے درمیان اور رات کے بعد صبح صادق کا آنا یقینی ہے، اس طریقے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اچھی طرح جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو فتنے سے رکاوٹ کے لیے بنا رکھا ہے، اور جہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوگی فتنے شروع ہو جائیں گے. جی فقال نعم كما يعلم ان دون غد الليل باب الريان للصائمين. روزہ رکھنے والوں کے لیے خوشبو جیسے میں نے ابھی بتایا. جی حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني ابو حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجنه بابا يقال له الريان يدخل من جنت کے درمیان میں ایک دروازہ ہوگا، اس دروازہ کے اوپر نام ہی رکھا ہوگا باب الریان، یعنی اس دروازے سے جو لوگ رمضان کے جو لوگ روزے رکھتے تھے وہ روزہ رکھنے والے اس میں داخل ہوں گے. گویا کہ وہ دروازہ روزے رکھنے والوں کے لیے ہے باب الریان. جی يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. اللہ تبارک و تعالیٰ کہا اچھا بھائی روزے رکھنے والے کون کون ہیں، کن ان لوگوں نے روزے رکھے تھے، وہ روزے رکھنے والے کھڑے ہو جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو کہے گا کہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جاؤ، حتیٰ کہ جو بھی روزہ رکھنے والا ہوگا وہ سارا کا سارا اس دروازے سے جانے کے بعد پھر اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، غیر صائم کو اس دروازے سے داخل نہیں کیا جائے گا. جی حدثنا ابراهيم بن المنذر قال حدثني معن قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين في سبيل اللہ الله. تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. اب تو تم دکھائی بھی نہیں دیتے، ورنہ میں پوچھتا کہ یہ تو تم بھی جانتے ہوں گے نا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے. جی نکالو پھر. یہاں آ کر مولوی لوگ چپ ہو جاتے ہیں، سمجھ میں آنے، جب خود نکالنا پڑتا ہے تب وہ ان کو بہت بھاری لگتا ہے. لیکن جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہیں وہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں دیتے ہیں. تو کیا ہے جف جوڑ جوڑ دیتے ہیں. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں آدمی کو جف جوڑ جوڑ دینا چاہیے، ڈبل ڈبل دینا چاہیے. جی من انفق زوجين في سبيل الله نودي من ابواب الجنه يا عبد الله هذا خير
فمن كان من اهل الصلاة دعي من باب الصلاة ومن كان من اهل الجنة جنت کے دروازے ہوں گے اور ہر دروازے سے جون سا جس کا عمل ہوگا اس عمل کے اعتبار سے دنیا میں بہت اچھی نماز پڑھ رہا ہوگا، پابندی کے ساتھ پڑھ رہا ہوگا، تو باب الصلاۃ سے، باب زکات دے رہا ہوگا، صدقہ کر رہا ہوگا تو اس دروازے سے، روزہ رکھ رہا ہوگا تو باب الریان سے. بہرحال اس طریقے سے جون سا عمل وہ دنیا میں بہت ہی اخلاص کے ساتھ اور بہت ہی کیا رضامندی کی، اللہ کی رضامندی کے ساتھ کر رہا ہوگا، اس کے لیے وہ دروازہ ہوگا، اس دروازے سے وہ داخل ہوگا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آدمی ایسا بھی ہوگا کہ جس کے لیے جنت کا ہر دروازہ خواہش کرے گا کہ میرے راستے سے تم داخل ہو جاؤ؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یا ابوبکر، مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جنت کے سارے دروازے تمہیں بلا رہے ہوں گے کہ ہمارے راستے سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ. اس وجہ سے دنیا میں جو بھی عبادت ہے، جو بھی کام ہے، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرتے رہو، قبول ہو جائے تو باب الصلاۃ کے ذریعے سے، باب الطہارت کے ذریعے سے، باب الصوم کے ذریعے سے، باب الزکات کے ذریعے سے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ ہر دروازے سے تم کو بلایا جائے. اس وجہ سے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کا، اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنے کا، اللہ کے راستے میں علموں کو خرچ کرنے کا معمول بنا لینا چاہیے. جی. ومن كان من اهل الجهاد دعي من باب الجهاد ومن كان من اهل الصيام دعي من باب الريان ومن كان من اهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال ابو بكر رضي الله عنه بأبي انت وامي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الابواب من ضرورة، فهل يدعى احد من تلك الابواب كلها؟ قال نعم وارجو ان تكون منهم. باب هل يقال رمضان او شهر رمضان ومن رأى كله واسعا. ایک دوسرا مسئلہ یہاں پر ہے کہ رمضان کا لفظ صرف رمضان کہنا صحیح ہے یا نہیں، یا شہر و رمضان کہنا چاہیے. اس طریقے سے پہلے بھی ایک مسئلہ تم کو بتایا تھا کہ سورہ بقرہ کہنا صحیح ہے کہ نہیں، بلکہ سورۃ الذی فیہ قصۃ البقرہ، اس قسم کی جملہ وغیرہ کہنا چاہیے. دو قول نقل کیے جاتے ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ بغیر شہر کے بھی رمضان کہنا صحیح ہے اور شہر و رمضان کہنا بھی صحیح ہے، سورہ بقرہ کہنا بھی صحیح ہے اور سورۃ الذی ذکر فیہ قصۃ البقرہ اس طریقے سے کہنا بھی صحیح ہے. جی. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان وقال لا تقدموا رمضان. حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر. یہاں پر لا تقدموا شہر و رمضان کا لفظ نہیں کہا، صرف رمضان کا لفظ کہا. اس وجہ سے کیا صرف رمضان کا لفظ کہنا بھی صحیح ہے. رمضان کے آنے سے پہلے رمضان سمجھ کر روزہ نہیں رکھنا چاہیے. روزہ رکھنا جائز تو ہے، لیکن رمضان سمجھ کر روزہ رکھنا یہ درست نہیں ہے. جی. حدثنا قتيبة قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن ابي سهيل عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنة. اللہ تبارک و تعالی رمضان کا جب مہینہ آ جاتا ہے تو فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں. یعنی مومنین کے لیے، مسلمان کے لیے ہے. ظاہر بات ہے کہ اگر کسی آدمی کا اس وقت میں انتقال ہو جائے گا تو جہنم کے دروازے بند ہیں، جنت کے دروازے کھلے ہیں، اس لیے جنت میں جائے گا وہ. اور اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے وہ نیکیوں کے راستے کھول دیے جاتے ہیں، نیکیوں کی ہدایت کے راستے کھول دیے جاتے ہیں، نماز پڑھنا ان کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے. یہ سب کے سب جنت میں جانے کے راستے ہیں، وہ دروازے اس کے لیے کھلے ہوئے. اس وقت بھی تم نے دیکھا ہوگا کہ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو جو پانچوں وقت کا نمازی نہیں ہے وہ بھی نماز میں مصروف ہو جاتا ہے. جو کیا کرتا ہے، تراویح کی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے، روزہ رکھنا شروع کر لیتا ہے. تو جو رمضان کے اعمال ہے اس کی طرف کیا ہے توجہ کرنا شروع کر دیتا ہے. جی. وحدثني يحيى بن بكير قال حدثني ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني ابن ابي انس مولى التيميين ان اباه حدثه انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل رمضان فتحت ابواب السماء وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين.
हकीकत पर भी मामूल है और हुक्मन भी मामूल है, यानी वैसे तो बहुत दरवाजे बंद हैं, लेकिन उसमें जाने के जो रास्ते हैं वो रास्ते उसके लिए आसान कर दिए जाते हैं, खोल दिए जाते हैं। जो कभी नमाज नहीं पढ़ता वो भी नमाज की तरफ, कभी रोजा नहीं रखता वो भी रोजा पाबंदी के साथ रमजान में उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाता है। गोया के जन्नत के दरवाजे उसके लिए खुल गए हैं। जी। बाबु रुयतिल हिलाल। हददना या हिलाल के माने आते हैं चांद के, रात के जो पहली तारीख का जो चांद होता है उसको हिलाल से ताबीर किया जाता है। इस्लाम में चांद के देखने से या चांद के सबूत से, हिलाल के सबूत से महीना शुरू होता है। रमजान का चांद तुमने देख लिया तो रमजान शुरू हो गया, ईद का चांद देख लिया तो शवाल शुरू हो गया। इसी तरीके से जो चांद को देखना, रुयतन के माने आते देखने के हैं, तो रुयत का एतबार किया जाएगा। असल इस मसले में भी आजकल बहुत ज्यादा इख्तिलाफ हो रहा है। इसमें तो ये बताया गया कि चांद को जब देखो तो महीना शुरू हो जाएगा, और आजकल तो क्या है, कंप्यूटर की वजह से या इस तरीके से कैलकुलेटर वगैरह की वजह से हिस्सा वगैरह लगाकर पहले ही से आदमी ये कह देता है कि फलाने वक्त चांद होगा और फलाना रमजान शुरू हो जाएगा। ये सही नहीं है। रुयतन के माने में है, जो आंख से देखने के माने में आता है, यानी चांद जब देखने के काबिल हो जाए। चांद की जो पूरी तफसील है उस तफसील में ये है कि चांद के पास अपनी कोई रोशनी नहीं है, बल्कि उसके ऊपर जो है वो सूरज की रोशनी पड़ती है, और सूरज की रोशनी की वजह से वो चमकता है। और वो क्या करता है, वो भी सूरज के इर्द गिर्द घूमता है। जैसे जमीन सूरज के इर्द गिर्द घूमती है, चांद भी इसी तरीके से घूमता है, और पूरा चक्कर जो लगा लेता है वो 28 दिन और कुछ घंटे में लगा लेता है, या 29 दिन से कम में वो एक पूरा चक्कर लगा लेता है। जिस वक्त चांद सूरज के बिल्कुल मुकाबिल आ जाता है तो उस वक्त सूरज की रोशनी इतनी ज्यादा तेज उसके ऊपर पड़ती है कि जिसकी वजह से वो दिखाई नहीं देता। अब तुम्हें पता चला होगा या नहीं, कहीं सफर में जा रहे हो, रात को सफर में जा रहे हो, गाड़ी जो है, गाड़ी में बैठे हो, तुम्हारी गाड़ी की लाइट भी चल रही है, सामने से एक ट्रक आ गई और ट्रक की रोशनी बहुत तेज है, तो उस तेज रोशनी की वजह से दरमियान में जो छोटी छोटी चीजें होगी, आदमी चल रहा होगा, रिक्शा चल रहा होगा, तो उस रोशनी की वजह से वो दिखाई नहीं देता। तो इसी तरीके से ये जो सूरज के गिर्द चांद घूमता है, और घूमते घूमते जब फिर ऐन सूरज के मुकाबले में आ जाता है तो उस वक्त वो अंधेरा छा जाता है, चांद के ऊपर कोई रोशनी नहीं दिखती, जिसको हम अपनी जबान में अमावास से ताबीर करते हैं। यानी कोई कुछ दिन, तकरीबन 2 दिन या 1.5 दिन ऐसा होता है कि जब तक वो सूरज के मुकाबले में चांद रहता है वो दिखाई नहीं देता, और फिर जब वो सूरज के मुकाबले से जरा सा दूर हट जाता है, तकरीबन 8 या 10 डिग्री के मुताबिक अगर वो हट जाता है, तो फिर उसके ऊपर सूरज की जो रोशनी है वो उसके ऊपर पड़ती है, और वो जरा सी रोशनी कल उर्दूनिल कदीम क्या है, एक टहनी के मानिंद पतला सा दिखाई देता है। और ये आम मतन दूज के दिन, बीज के दिन, दूसरे दिन, यानी 1.5 दिन सूरज रहने के बाद, सूरज के सामने रहने के बाद जब वो हटता है तो उसको दिखाई देता है। इस वजह से तुम कैलेंडर में देखोगे तो बीच का चांद या दूज का चांद के जरिए से बताया जाता है, दूसरी तारीख को वो दिखाई देता है, और फिर उसमें रोशनी बढ़ती रहती है, यहाँ तक कि 13 तारीख को, 14 तारीख को, 15 तारीख को पूरा चांद रोशन हो जाता है, और फिर उसमें घटना शुरू हो जाता है, और घटते घटते 28 को बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, दिखाई नहीं देता। ये दूसरी बात रही कि बाज मुल्क वाले उसी दिन में चांद को देख लेते हैं और रमजान को शुरू कर लेते हैं। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। असल चांद का सबूत आंखों से देखने का है, आंखों से देख लिया जाए तो उस सूरत में रमजान शुरू होगा। जी।
حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني سالم ان ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا رايتموه فصوموا واذا تو رايتموه यहाँ पर राय तो मुँह आ गया। दो मसले ऐसे हैं कि हमने यहाँ यूरोप में देखे, मुश्किल से उसमें कहीं क्या कितनी मेहनत कर लो एक नहीं होता। एक तो ये चांद का मसला है और दूसरा जो है नमाज के औकात का मसला है। बहरहाल चांद के मसले में भी यहाँ पर यही है। बाज़ हज़रात कहते हैं राय तो मुँह के माना यकीन हो जाना, हालांकि ये तो मजाजी माना है और तुमने मसला पढ़ा होगा कि हकीकत पर जब तक वो अमल किया जाए वहां तक मजाज को लेने की जरूरत नहीं है। तो राय तुम हो आंखों के जरिए से दिखाई देना, लिहाजा आंखों के जरिए से दिखाई दे तो फिर उस सूरत में रमजान का या चांद महीने का सबूत हो जाएगा। इधर राय तुम हो फसूम हो, اذا رايتموه فصوموا واذا رايتموه فافطروا فان غم عليكم فاقدروا له. وقال غيره عن الليث قال حدثني عقيل ويونس لهلال رمضان باب من صام رمضان ایمانا واحتسابا ونیہ. من صام رمضان ایمانا و احتسابا، اگر کسی آدمی نے بھوکا رہا پیاسا رہا لیکن یہ بھوکا پیاسا رہنا اللہ کے اوپر ایمان لانے کی وجہ سے ہوا، اللہ نے کہا بھوکا رہو پیاسا رہو، اس وجہ سے وہ بھوکا اور پیاسا رہا، اور کیا ثواب کو حاصل کرنے کی نیت سے اگر وہ بھوکا رہا، یعنی روزہ نیت کر کے رکھو گے تو روزہ ہوگا اور اس میں تم کو ثواب ملے گا، بغیر نیت کے تم زندگی پر بھوکے رہو تو اس صورت میں اس کو روزے کا ثواب نہیں ملے گا۔ روزے کا ثواب تو ملے گا اللہم انی اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، یہ کہنے کی وجہ سے، اس نیت کرنے کی وجہ سے، اس نیت کر کے اگر بھوکا پیاسا رہا تو روزے کا ثواب ملے گا۔ جی وقالت عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم يبعثون على نياتهم. حدثنا مسلم میں قیامت کے دن اپنی اپنی نیتوں پر اٹھائے جاؤ گے، جس نیت کے ساتھ تم نے کام کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمارے کاموں میں اخلاص نصیب کرے۔ آمین. ریاکاری کا ریاکاری ہوگی تو ریاکاری پر اٹھائے جاؤ گے، اخلاص ہوگا تو اخلاص پر اٹھائے جاؤ گے۔ جی حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام قال حدثنا يحيى عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا آدمی بیدار تو رہتا ہے، ویسے بھی بیدار رہتا ہے، 12 بجے 1 بجے تک بیدار رہتا ہے، لیکن اگر رمضان میں کیا لیلۃ القدر کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، ثواب کو حاصل کرنے کے لیے بیدار رہا ہے کہ آج لیلۃ القدر میں عبادت کروں گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیدار رہنے پر اس کو ثواب دے گا۔ بھوکا آدمی رہتا ہے، ابھی بھی ہم کچھ بھی نہیں کھا رہے لیکن کیا نیت نہیں ہے تو کوئی ثواب نہیں ہے، لیکن یہ بھوک اور یہ پیاس یا کھانا نہ کھانا وغیرہ یہ اللہ کی رضا کی وجہ سے ہو، نیت سے ہو تو پھر اس صورت میں ثواب ملتا ہے۔ جی ومن صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب اجود ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يكون في رمضان. ہو یہ سب سے پہلے حدیث آئی تھی، اس میں کیا کرتے ہیں وہی میں وہی کے سلسلے میں بتایا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت زیادہ سخی تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس وقت بڑھ جاتی تھی جب جبریل آتے تھے، اس وقت بڑھ جاتی تھی جب رمضان کا مہینہ تھا۔ اس کی مثال میں نے تمہارے سامنے بتائی تھی کہ ماشاءاللہ آپ حضرات سب کے سب تو بہت ہی حاتم تائی کی اولاد و سخی ہو، اور جب کیا ہے چھٹی ہو جاتی ہے اور دوست احباب مل جاتے ہیں تو پھر سخاوت جوش کرتی ہے، چلو میں چائے پلاتا ہوں، میں یہ کھلاتا ہوں، میں یہ کھلاتا ہوں، اور اس صورت میں اگر کیا ہے سالانہ جلسہ آ جائے تو پھر اس صورت میں اپنی طرف سے کتنے کو کھلاتے ہو پلاتے ہو، اور پھر اس میں کوئی خاص تمہارا دوست آ جائے تو کچھ پوچھنا نہیں، پھر تو کیا ہے صورت میں چوک بازار میں لے جا کر اس کو کھلاتے ہوں گے، ہوتا ہے کہ نہیں ایسا؟ تو اسی طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخی تھے، لیکن کیا ہے رمضان کے آنے کی وجہ سے سخاوت میں اور زیادہ بڑھوتری ہو جاتی تھی۔ اپنے دوست جبریل جب آتے تھے تو جبریل کے آنے کی وجہ سے اور زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت میں بڑھوتری ہو جایا کرتی تھی۔ جی حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ان ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير
وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبرائيل عليه السلام، وكان جبرائيل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبرائيل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. باب من لم يدع قول الزور والعمل به في الصوم. रोजा रख रहे हो तो रोजा रखने के बाद अल्लाह को राजी करने के लिए तुम रख रहे हो, तो फिर भूख प्यास वगैरह छोड़ना, इनके साथ साथ जो दूसरी चीजें हैं वो जो अल्लाह तबारक व तआला को नापसंद है रोजे की हालत में, उन सबको भी छोड़ देना चाहिए। झूठ बोलना, हसद करना, गिबत करना या इस किस्म के दूसरे जो गुनाह है जिससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज होता है, रोजे की हालत में इन सबको छोड़ देना चाहिए। होना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर है भी तो रोजे की हालत में झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इस वजह से अगर किसी आदमी ने रोजा रखा और झूठ बोलता रहा, रोजा रखा और गालियां देता रहा, रोजा रखा और दूसरे गुनाह करता रहा, तो फिर उस रोजे में खैर और बरकत नहीं होगी। इस वजह से रोजे की हालत में तमाम गुनाहों से भी एहतिराज करना, तमाम गुनाहों से भी बचने की जरूरत है। आजकल तो हम रोजा रखने के बाद क्या है, सिनेमा देखने को या क्या है इस किस्म की चीजों को वक्त गुजारने का सबब बना लेते हैं, बैठ जाते हैं बातचीत करने के लिए और गिबतें करते रहते हैं। रोजे की हालत में हर गुनाह से बचने का एहतमाम करना चाहिए। रोजा रखो और गुनाह भी करो तो फिर उस सूरत में वो रोजे में नूरानियत और बरकत नहीं रहती। इस वजह से रोजा के साथ साथ तमाम गुनाहों से बचने की जरूरत है। मन लम यदा कौल ज़ूर। باب من لم يدع قول الزور ولا عمل به في الصوم. حدثنا عاد بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب قال حدثنا سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. باب هل يقول اني صائم اذا شتم. जब तो कोई आदमी तुमको बुरा भला कहे तो सबसे पहली हालत तो ये है कि तुम्हें अपने दिल में समझ लेना चाहिए कि देखो मैं रोजे के साथ हूँ और मुझे इस किस्म की गाली गलौच वगैरह को, इस किस्म की लड़ाई झगड़े वगैरह को करना नहीं चाहिए और बचना चाहिए। लेकिन अगर उसके बावजूद भी न माने तो सामने वाले को भी कह सकते हो इन्नी साइमुन, मैं रोजे के साथ हूँ, इस वजह से मैं तुम्हारे साथ बात करना, बहस करना, झगड़ा करना, गाली गलौच करना पसंद नहीं करता, ये कहना जायज और दुरुस्त है। जी। حدثنا ابراهيم بن موسى قال حدثنا هشام بن يوسف عن ابن جريج قال اخبرني عطاء عن ابي صالح الزيات انه سمع ابا هريره رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي. जैसे तुमने बताया था कि हर बनु आदम इंसान का हर वो अमल जो है जो अल्लाह तबारक व तआला के लिए करता है, तो उस सूरत में दूसरे को मालूम होता है कि ये अमल कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है तो मालूम हो रहा है, ज़कात कर रहा है तो मालूम हो रहा है, उम्रा हज कर रहा है तो बाहर से मालूम होता है। लेकिन रोज़ा एक ऐसा अमल है कि अगर कोई आदमी करता है तो सामने वाले को पता नहीं चलता। इमाम साहिब हिदाया का मसला मैंने अभी तुम्हारे सामने जिक्र किया था। तो इसी तरीके से क्या है, रोज़ा है कि इसमें इखलास का मेयार बहुत ही आला दर्जे का पाया जाता है। जब तक आदमी खुद नहीं कहता कि मैं रोजे से हूँ, वहाँ सामने वाले को पता नहीं चलता। जी। قال الله كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وانا اجزي به والصيام جنة واذا كان يوم. अल्लाह ताला ने तमाम अमाल के लिए तो फरिश्तों को बता दिया कि ये नेक काम करे तो इतनी सवाब दे दो, लेकिन रोजा ये अल्लाह ही जानता है और उसका सवाब और उसका बदला अल्लाह ही देता है। इस वजह से जो क्या मुंशी वगैरह जो देगा वो लिमिटेड महदूद मिकदार में देगा, और जब सेठ देगा तो वो आंखें बंद करके देगा, ज्यादा मिकदार में देगा। और अल्लाह तबारक व तआला तो सेठों के सेठ, सखियों के सखी है। इस वजह से जब अल्लाह तबारक व तआला सवाब देना शुरू करेगा, बदला देना शुरू करेगा, तो बेइंतहा बदला देगा। इसलिए कहा गया सौमुली वाना अज्जा बिही। जी। واذا كان يوم صوم احدكم فلا يرفث ولا يصخب فان صابه احد او قاتله. इस वजह से रोजा रखने के बाद झगड़ा करना, लड़ना झगड़ना, गाली गलौज करना, बुरा भला कहना,
ये अच्छा नहीं है, बचना चाहिए जी। فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف في الصائم أطيب عند الله من ريح المسك अभी للصائم बताया कि खुलूफ फमिस साइम, इस वजह से अगर कोई आदमी असर के बाद भी मिसवाक करता है तो मिसवाक करने की वजह से पेट की बदबू दूर नहीं होती, दांत की बदबू दूर होती है। इस वजह से हमारे नजदीक मिसवाक जायज है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक क्या है, जवाल के बाद तर मिसवाक करना मकरूह है जी। للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر दो فرح खुशियां हैं रोजादार के लिए, दो खुशी। एक तो इफ्तार से पहले ही आप हजरात का खुशी होती होगी कि नहीं, अरे अभी ये लाओ इफ्तार में, ये लाओ इफ्तार में, ये लाओ, क्या है, फलूदा लाओ, शरबत लाओ और ये लाओ, और यार ये खुशी तो ये होती है। और दूसरी खुशी अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ होगी जब रोजेदारों को रोजा का बदला दिया जाएगा जी। अस्सलाम लिसाइम में फरातान, للصائم فرحتان يفرحهما إذا أفطر فرح وإذا لقي ربه فرح بصومه باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوبة حدثنا عبدان قال حدثنا عبدان عن ابي حمزه عن الاعمش عن ابراهيم عن القمه قال بين انا امشي مع عبد الله فقال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال من استطاع الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر. रोजा रखने की वजह से अभी बताया था कि रोजा रखने की वजह से नफ्स की कुव्वत टूटती है। इस वजह से अगर कोई नौजवान हो, शादी नहीं हुई हो और शादी की बहुत ज्यादा ख्वाहिश हो रही हो तो ऐसे वक्त में उसको मुसलसल रोजे रखने चाहिए। एक दो रोजे रखने से काम नहीं चलेगा, मुसलसल महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने रोजे रखने चाहिए। तो इस रोजे रखने की वजह से नफ्स की कुव्वत टूट जाएगी जी। فقال من استطاع الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإن له وجاء. قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى الباءة النكاح. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا. وقال سلة عن عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ये असल इसमें बताया गया है कि महीने की शुरुआत चांद को देखने से होगी। इस वजह से सिर्फ शक की वजह से कि कल चांद हुआ होगा रोजा रखना दुरुस्त नहीं है। और जो लोग इस तरीके से रोजा रखते हैं वो क्या है, ज्यादती करते हैं, वो गुनाह करते हैं जी। حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر رمضان فقال لا تصوموا حتى تروا الهلال ولا تفطروا حتى تروه فإن غم عليكم فاقدروا له. حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الشهر 29 ليلة فلا تصوموا حتى تروه فإن غم عليكم فأكملوا العدة 30. حدثنا أبو الوليد मैंने अभी बताया था कि चांद जो है वो भी घूमता है सूरज के इर्द गिर्द, और क्या है, जमीन भी सूरज के इर्द गिर्द घूमती है। इसी वजह से क्या है, ये सारे के सैयारे घूमते हैं, सूरज अपनी जगह पर है। बहरहाल ये 28 घंटे, 28 दिन और 28 घंटे के दरमियान, यानी एक महीने से कुछ कम में ये पूरा क्या जो चांद है वो सूरज का चक्कर लगा लेता है। इसी वजह से कभी 29 को, कभी 30 को रुयत हिलाल हो जाती है। देखो मैंने अभी जैसे कि बताया था उसमें ये सूरज अपनी जगह पर है और ये चांद क्या है, सूरज के इर्द गिर्द घूमता है। जब घूमता है बिल्कुल सूरज के करीब आ जाता है तो दिखाई नहीं देता, और फिर जब उससे 10 डिग्री दूर यानी 18 घंटे दूर हो जाता है तो फिर ये सूरज की किरण जो है वो चांद के ऊपर पड़ती है और वो चांद के क्या कल उर्जुन कदीम चांद की रोशनी हो जाती है और चांद दिखाई देता है। लेकिन ये कभी हमारे यहाँ के हिसाब से अगर हम बताएं तो कभी दिन में 12 बजे भी होता है उसका ये चक्कर पूरा जो होता है वो, और क्या है कभी 2 बजे भी होता है, कभी 3 बजे भी होता है, इसलिए अलग अलग होता रहता है। इस वजह से कभी 29 दिन पर महीना पूरा होता है, कभी 30 दिन पर महीना पूरा होता है। मौजूदा जमाने में आप लोग देखते होंगे कि क्या चांद के दिखाई देने का जो वक्त बताया जाता है उसमें ये है कि न्यू मून पैदा होगा, यानी बिल्कुल सूरज के सामने जब आ जाएगा और हटेगा तो नया चांद, नया महीने का चांद पैदा हुआ।
اور پھر اس صورت میں جیسے میں نے بتایا کہ تقریباً نیو مون کے بعد 18 گھنٹے اگر گزر گئے ہیں نیو مون کو 18 گھنٹے تو پھر وہ دیکھنے کے قابل ہوگا. اب اگر کیا ہے آسٹریلیا میں 18 گھنٹے پورے ہوئے تو 18 گھنٹے تک تو آسٹریلیا میں بھی نہیں دیکھے گا, ہندوستان میں بھی نہیں دیکھے گا, اور پھر اس کے بعد امریکہ میں جاتے ہوئے 18 گھنٹے سے زیادہ 20 گھنٹے ہو جائیں گے تو وہاں دیکھے گا. اس طریقے سے چاند کے دیکھنے میں ہوتا ہے. جی حدثنا ابو الوليد قال حدثنا شعبة عن جبلة بن سعيم قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وخنس الإبهام في الثالثة. حدثنا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مہینہ اس طرح 10 20 اور تیسرے کے وقت تیسرے انگوٹھے کو دبا دیا, یعنی کبھی 29 ہوتا ہے کبھی 30 ہوتا ہے. جی حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيتي وافطروا لرؤيتي فإن أغمي عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. حدثنا أبو العاصم عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن إكرمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أعلى من نسائه شهرا فلما مضى 29 يوما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ازواج مطہرات کے ساتھ کچھ گڑبڑ ہو گئی. دیکھو یہ میاں بیوی کی گڑبڑ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کیا ہے اعلیٰ درجے کے آدمی اور ازواج مطہرات ہماری ام المومنین یہ کیا ہے ان کی تقوی طہارت کے باوجود کچھ نہ کچھ کھٹپٹ وٹپٹ ہوئی جایا کرتی ہے. اس وجہ سے ان چیزوں کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دینی چاہیے. بڈیوں کے ساتھ گڑبڑ کبھی نہ کبھی ہوئی جایا کرتی ہے, لہذا اس صورت میں ان کو زیادہ اہمیت کے ساتھ نہیں دینا چاہیے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تو مجھ سے خوش ہوتی ہے تو مجھے پتہ چل جاتا ہے, اور تو مجھ سے ناراض ہوتی ہے تو بھی پتہ چل جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں نے بتایا تھا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضور حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے ازواج مطہرات حضرت عمر کی لڑکی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کبھی کبھی کچھ گڑبڑ ہو جایا کرتی تھی. بہرحال میاں بیوی کا تعلق ہی میاں بیوی کا رشتہ ہی ایسا ہے, اس وجہ سے اس میں کسی کو دخل دینے کی ضرورت نہیں ہے. بہرحال حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ازواج مطہرات کی ایک مرتبہ کچھ گڑبڑ ہو گئی, اور گڑبڑ بھی معمولی چیز میں ہو گئی. ہمیں کچھ زیادہ چاہیے, اتنا ملتا ہے وہ ہمارے لیے کافی نہیں. یہ مانگتی ہی رہتی ہے مجھے پیسے چاہیے چاہیے, جس کو دیتے رہو تو بھی یہ تو پہلے سے ہی چلتا آ رہا ہے. حضرت ازواج مطہرات نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگا تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بھائی جتنا میں تم کو دیتا ہوں وہ تو برابر ہے, اس سے زیادہ ہمارے دینے کی ضرورت بس نہیں ہے. اور اس طریقے سے جب کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینے تک بیویوں کے پاس جانے کی قسم کھا لی کہ میں تمہارے پاس اب 1 مہینے تک نہیں آؤں گا. بہرحال اس کو اس جگہ پر ذکر کیا جا رہا ہے. حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے تک بیویوں سے نہ ملے نہ بات چیت ہوئی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کا طلاق دے دی, یاد آ گیا پورا واقعہ. علم کے باری مقرر کرنے کے باب کے سلسلے میں واقعہ پورا ذکر کیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹی کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ بھی مطالبہ نہ کرو, جو چاہے مجھ سے لے لو وغیرہ وغیرہ. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم 29 دن پر باہر نکل آئے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یا رسول اللہ روزانہ میں 1 دن گنتی تھی اور آج تو 29 دن ہے. تو حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الشہر ہکذا, مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. اگر پہلی تاریخ سے شروع کیا جائے تو پھر اس صورت میں 29 کا مہینہ ہوگا تو بھی, اور اگر کیا ہے پہلی تاریخ سے نہ شروع کیا جائے درمیان سے شروع کیا جائے تو پھر ہر مہینہ 30 دن کا ہوگا. اگر چاند کے ساتھ ہو تو پھر اس صورت میں
29 का दिन होगा तो भी महीना होगा, 30 का होगा तो भी महीना होगा। जी। عن ام سلمة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعلى من النساء شهرا فلما مضى 29 حضرت يوما सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक महीने तक अपने अज़वाज के साथ इला इख्तियार किया कि एक महीने तक मैं न आऊंगा, न बोलूंगा, न कुछ करूंगा। जी। فلما مضى 29 يوما غدا او راح فقيل له انك حلفت الا تدخل الشهر فقال ان हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा गया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने तो एक महीने तक न बोलने की बात कही थी, 29 ही दिन हो गए, अभी तो एक दिन बाकी है। तो हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि فقال चांद की पहली तारीख से हो तो फिर वो 29 दिन का भी महीना ही होता है। जी। فقال ان الشهر يكون 29 يوما. حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن انس رضي الله عنه قال على رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فقام في مشروبة 29 ليلة ثم نزل. देखो, मैंने बताया था कि बुखारी में होने की वजह से वो बात सही होगी, क्या है, पक्की होगी, कमजोर नहीं होगी, ज़ौफ नहीं होगा, लेकिन उसका वाक़े के मुताबिक होना ये जरूरी नहीं है। देखो, हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा घोड़सवारी से गिर गए, वो अलग सन है। हुजूर अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवियों से एक महीना न बोलने की कसम खा ली, वो एक अलग वाक़या है, दूसरे सन में है, लेकिन इस हदीस में दोनों को जमा कर दिया है। जी। فقام في مشروبة 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله عليت شهرا فقال إن الشهر يكون 29. باب شهر عيد لا ينقصان. ईद के 2 महीने कम नहीं होते, यानी अगर 29 दिन का रमजान हो तो 29 का सवाब नहीं मिलेगा, सवाब पूरा ही मिलेगा। 10 दिन का एहतिकाफ करो तो 10 दिन का सवाब मिलेगा, आखिरी अशरा का एहतिकाफ करो, 9 दिन में चांद हो जाए तो भी 10 दिन का सवाब मिलेगा। एक मतलब तो ये है, और दूसरा ये है कि दोनों ईद जो हैं वो कभी क्या है, लायन कसान है, उसमें एक 29 का होगा तो दूसरा 30 का होगा, इस किस्म की चीजें भी जिक्र की गई है। जी। حدثنا مسدد قال حدثنا معتمر قال سمعت اسحاق هو ابن سويد عن عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وحدثني مسدد قال حدثنا معتمر عن خالد الحذاء قال حدثني عبد الرحمن بن ابي بكر عن ابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شهران لا ينقصان شهر عيد رمضان وذو الحجه. قال ابو عبد यानी الله इसमें ये कि ये दोनों कभी पूरे ही होते हैं, कम नहीं होते। जी। قال أبو عبد الله رحمه الله تعالى وقال أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إن نقص رمضان تم ذو الحجة وإن نقص ذو الحجة تم رمضان. وقال أبو الحسن كان إسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى يقول لا ينقصان في الفضيلة إن كان 29 أو यानी 30. सवाब पूरा मिलेगा, 29 दिन का सवाब नहीं होगा, तनख्वाह पूरी 30 दिन की मिलेगी, चाहे 29 दिन काम किया हो। जी। باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكتب ولا نحسب. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا الأسود بن قيس قال इस वजह से मौजूदा जमाने में कंप्यूटर की वजह से या डिजिटल की वजह से जो बातें की जा रही है, इस्लाम उसको नहीं मानता। इसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नहनु उम्मतुन उम्मियतुन ला नक्तबु वला नहसब। जी। قال حدثنا سعيد بن عمرو انه سمع ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انا امه اميه لا نكتب ولا نحسب الشهر هكذا وهكذا يعني مره 29 ومره 30. باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم او يومين. حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى بن ابي كثير عن ابي سلمة عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين الا يكون यानी رجل चांद को देखकर ही करना चाहिए, हिसाब के जरिए से एतबार करना दुरुस्त नहीं है। जी। الا يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. अगर कोई आदमी हर पीर को रोजा रखता था, हर जुमेरात को रोजा रखता था, और शाबान की 30 को जुमेरात या पीर का दिन आ गया और इस वजह से वो रोजा रख रहा है, तो ये रोजा रखना दुरुस्त है। रमजान की वजह से रोजा रखना दुरुस्त नहीं होगा। रमजान तो उसी वक्त होगा जब तुम उसको चांद देखोगे या चांद का सबूत हो जाएगा। باب قول चलो الله. बस कर दो, कल को देखेंगे इंशाल्लाह। आज आप लोगों की किसी की जियारत नहीं हुई, चलो अच्छा।
क्या बात है, क्यों ऐसा होता होता है, क्यों पूरा नहीं साफ नहीं किया अभी तक? पहले कैमरा शुरू था हजरत, बाद में फिर माइक में आवाज नहीं आ रही थी, माइक में आवाज आई तो कैमरा बंद हो गया। चलो अच्छा है, आवाज आनी चाहिए, चाहे तुम्हारा चेहरा या मेरा चेहरा दिखाए या ना दिखाए, कोई हरज की बात नहीं। जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम।